گدھا روزانہ ایک لعنت کرتا ہے، اور وہ لعنت سنا دوں کیا کرتا ہے؟ لعنت یہ کرتا ہے اللہم لعن من ترک اللہم لعن من ترک الصوم متعمدا، یا اللہ جو روزہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس پہ لعنت کر۔ بھائی جو روزہ رکھتے ہیں تو وہ تو واہ بول دیں، کتنا خطرناک مرحلہ ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو روزہ جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے وہ گدھے کی لعنت لے رہا ہوتا ہے۔ جان بوجھ کے روزہ نہیں چھوڑنا بھائی۔ ایک سخت حدیث اور یاد آ گئی ہے، البتہ اس حدیث پر واہ نہیں ہوگی، آہ ہوگی، اور وہ سخت حدیث یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا چاہنے والا جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہو اور مر جائے تو اسے یہودیوں عیسائیوں کے قبرستان میں دفنا دو، ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں۔ سخت ہے۔ سال بھر، اب کیا کروں کہ بات آ گئی ہے تو برداشت کیجئے نا، سال بھر روزہ رکھیے، اس کا وہ دم نہیں بنتا جو ماہ رمضان کے ایک روزے کا دم بنتا۔ کتنا بڑا پیکیج ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ میں اس سے زیادہ سخت باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، آپ پریشان نہ ہو میرے بچے کہ بھئی اب تو یہ شروع ہو گئے، پتہ نہیں کیا جائے گی بات آگے بڑھا رہا ہوں، بات آگے چل رہی ہے۔ کہاں سوال ہوگا؟ ان سنک، اپنی عمر بتاؤ کہاں گزاری، ان شبابک، اپنی جوانی بتاؤ کہاں گزاری، ان مالک، مال کہاں سے حاصل کیا، مال کہاں خرچ کیا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مال آ کہاں سے رہا تھا، مال جا کہاں رہا تھا، ہم سب سے پوچھا جائے گا مال کے بارے میں۔ یہ جو حرام لقمہ ہے نا، اب میں نے آپ کہہ دیا تھا مگر اب کیا کروں، باز نہیں آ رہا سخت باتیں کرنے سے۔ یہ جو حرام لقمہ ہے نا، جب یہ حلق سے اترتا ہے تو یہ کان بند کر دیتا ہے، نصیحت سننے کو کان کام نہیں کرتے، یہ نصیحتوں والے کان بند کر دیتا ہے۔ حرام لقمہ ہماری سننے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے، پھر ماں باپ کی نصیحت بھی اثر نہیں کرے گی، پھر استاد کا ٹوکنا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر ممبر سے تو ویسے ہی نصیحت شاید کبھی کبھی ہوگی، اور وہ بھی ہوگی تو نہیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔